أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات، بزرگی اور بڑائی ایک اللہ رب العزت کے لیے خاص۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی پاک سیرت اور حالات زندگی کا سلسلہ وار ہم بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج کا بیان 7واں حصہ ہے۔ گزشتہ بیان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چوتھے سال کا تذکرہ تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ کے پاس واپس آ جاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ 2 سال ملا کر 6 سال ہو گئے۔ تو 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اپنے سسر عبد المطلب اور ایک لونڈی ہے ام ایمن نے آپ کو پالا پوسا تھا، اور ان کا آپ کی زندگی میں بڑا عمل دخل تھا۔ حبشی تھی یہ، اور انہوں نے ساری زندگی تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، شفقت اور سلوک کا گزارا کیا۔ ان تینوں افراد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یثرب جو مدینہ ہے یا اس طرف جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال بھی تھا، اور عبد المطلب کا وہاں پر سسرال بھی تھا جو آپ کے دادا تھے۔ وہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد جب واپس آئے تو ابوا مقام پر آپ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں اور وہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب دادا عبد المطلب کی محبت اپنے اس پوتے کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ ان کا خاص خیال کرتے اور ان کے اوپر بہت شفقت کیا کرتے تھے۔ اب ان کی کفالت میں چلے گئے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الم یجدک یتیما فآوی، کہ دیکھیں آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو بڑا بہترین مقام دیا ہے اور بڑا بہترین ٹھکانہ دیا۔ وہ پہلے ٹھکانہ جو تھا وہ دادا کی گود تھی۔ آپ کے بارے میں تاریخ میں بہت ہی کم ذکر ہے، کیونکہ صرف 2 سال 8 سال کی عمر تک اپنے دادا کے ساتھ رہے، اور اتنا ذکر ہے کہ دادا جو عبد المطلب تھے یہ قریش کے سردار تھے، اور بیت اللہ کے متولی بھی تھے، محتمم بھی تھے، نگران بھی تھے۔ اور بیت اللہ کے سائے میں جہاں آج کل آپ دیکھتے ہیں حتیم ہے، وہ چھوٹی سی ایک دیوار بنائی گئی ہے بیت اللہ کے قریب ایک طرف، وہاں پر مسند بچھا کر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی مسند پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا،
صرف آپ کا یہ پوتا محمد آپ کے ساتھ، دادا کے ساتھ اس مسند پر بیٹھتا۔ اتنا سا ذکر ہے کہ دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ یتیمی کی زندگی آ گئی۔ اب آپ کے چچا ہیں ابو طالب، جو عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ عبد المطلب کے تو 10 بیٹے تھے، لیکن مائیں الگ الگ تھی، تو سگا بھائی ابو طالب ہی تھا۔ ابو طالب نے اپنے اس یتیم بھتیجے کو اپنی گود میں لے لیا، اور پھر 40 برس تک آپ کی ساتھ گزارے، اور اپنے اس بھتیجے کے ساتھ محبت، پیار، ان کی کفالت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا، ساری زندگی حق ادا کرتے ہیں۔ چچا ابو طالب جو تھے وہ خود بھی غریب تھے، کوئی بہت مالدار نہیں تھے، لیکن غریبی کے باوجود بھی عرب کا رواج جو تھا وہ بڑا بہترین تھا۔ ان لوگوں کے اندر خاندان کی غیرت اور اپنے رشتہ داروں کی عزت، ان کا خیال کرنا، بہت سارے ایسے صفات پائی جاتی تھی جو ہمارے اس معاشرے کے اندر کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً یتیم بھتیجے کو اپنے گھر میں لے آئے، باوجود کہ وہ غریب تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ میں تو پہلے ہی غریب ہوں اور میں کیسے ان کو پالوں۔ اور اپنے دوسرے جو بھائی ہیں، بہت سے بھائی تھے، کسی کو نہیں کہا، بلکہ ہر بندہ خود چاہتا تھا کہ میں مدد کروں۔ یہ ایسی صفات ہیں جو ان قبیلوں کے اندر پائی جاتی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان اقوام کو، اس قبیلے کو، قبیلہ قریش کو ایک بہت بڑے منصب کے لیے منتخب کیا تھا۔ پھر دوبارہ آپ کو ٹھکانہ مل گیا، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا دیکھیں آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، اور وہ ٹھکانہ چچا ابو طالب۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ چچا ابو طالب غریب تھے، لیکن آپ کی برکت ان کے گھر پر نازل ہونے لگی، اور اس غریبی کے اندر بھی بڑے سکون سے ان کا گزارا ہوتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صبر اور قناعت کرنے والے، کبھی ناشکری اور بے صبری نہ کرنے والے تھے۔ یہاں سے ہمیں سیرت کے چند اسباق ملتے ہیں، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصے اور کہانی کے طور پر بیان کرنا یا پڑھنا ہو تو ہر گھر میں کتاب بھی ہے، اور ہر زبان کے اندر اس کی کتابیں موجود ہیں، اور ہم اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے اور پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن مزہ تو تب ہے کہ ہم اس سیرت کے چند اسباق حاصل کریں۔ وہ سبق یہ ہے کہ چچا کے گھر میں فقر و فاقہ کا عالم تھا، غربت تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا، اور وہ سیکھنا اور وہ نصیحت ہمیں اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب غربت آتی ہے اور کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ناشکری ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے، شکوے اور شکایات بہت ہوتی ہیں۔ ایسے عالم کے اندر اگر ماں باپ کا سایہ بھی نہ ملے، بچپن میں یتیمی ملے، تو پھر تو شکووں کے اور ناشکری کے ہم پہاڑ بھی کھڑے کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ناکام لوگ ہیں، کسی قسم کی ناکامی اور محرومی کا شکار ہے، پڑھ نہیں سکا،
نشہ کرنے لگ گیا، آوارہ گردی کرنے لگ گیا، کماتا نہیں ہے، کہیں ٹک کر نوکری نہیں کرتا، یا کوئی عورت ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی سکون اور عزت نہیں کرتی ماں باپ کی، سسرال کے اندر بھی پھر ایسا ہی ماحول کہ پھر وہاں بھی عزت نہیں کرنی، شوہر سے بھی لڑائی جھگڑے، ان تمام بیماریوں کا جواب ہم کیا بتاتے ہیں؟ جو اب ہم سب سنتے رہتے ہیں، دراصل میں تو صحیح ہوں، میرے ماں باپ صحیح نہیں تھے، ہم جس ماحول میں رہتے تھے وہ ماحول صحیح نہیں تھا۔ یہ جواب ہوتے ہیں نا، غور سے سننا۔ ہمیں استاد بھی صحیح نہیں ملے، پڑھانے والے صحیح نہیں تھے، جہاں میں پڑھتا تھا، اسکول تھا، مدرسہ تھا، وہ لوگ ہی صحیح نہیں تھے، ہمارا معاشرہ صحیح نہیں تھا، ہمارے دوست صحیح نہیں تھے، ہمارے گھر میں دراصل بات یہ تھی کہ غربت بہت تھی، اس وجہ سے میں خراب ہو گیا۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری دلیلیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ عذر لنگ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کسی کے اوپر الزام دھر دینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے ہمیں اسباب یہ ملتے ہیں کہ یتیمی ہے۔ کیسی یتیمی ہے؟ دنیا میں آئے نہیں، باپ ہی نہیں، پھر ماں فوت ہو گئی، پھر دادا چلا گیا۔ ایسی یتیمی تو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ غربت بھی ہے، فقر و فاقہ بھی ہے، لیکن وہاں سے کندن بن کے نکلے، اور جیسے سونا آگ کی بھٹی کے اندر جب پگھلایا جاتا ہے تو وہ بالکل اور خالص سونا بن جاتا ہے۔ اس طرح کی زندگی بن کر انسان مشکل ماحول سے بھی سیکھ رہا ہے، یتیمی کے ماحول سے بھی سیکھ رہا ہے، کسی کے گھر میں رہ کر بھی سیکھ رہا ہے کہ ایسے کیسے زندگی گزارے۔ کسی کے گھر میں رہنا، جہاں ماں باپ نہ ملیں، جہاں بہن بھائی نہ ہوں، جہاں کوئی پیار کرنے والے اور بات بات کے اوپر پیسے نکال کر دینے والے نہ ملے، تو بھی کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ فقر و فاقہ ہو تو ہم کیا سیکھیں؟ نہ شکری سیکھیں، بے صبری سیکھیں، بد زبانی سیکھیں، گالی گلوچ کرنا، برے ماحول میں پڑ جانا، برے صحبت میں پڑ جانا، کچھ حاصل نہ کرنا۔ جس طرح کہ ہمارے آج کل کے ماحول کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہاں سے دیکھا کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم منہ سے بات نکالتے ہیں، ماں باپ جھٹ پوری کر دیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، ماں باپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر جگہ پر فیسلٹیز ملتی چلی جاتی ہیں۔ ہم اگر کسی مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کھانا پینا وقت پر مل رہا ہے، پڑھانے والے منتیں کر کر کے پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی برائیاں کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا، ہم نے صرف فیشن، بال بنانے کے طریقے، کپڑے نئے سے نئے پہننے کے طریقے، نئے نئے موبائل خریدنا، اور نئے نئے موبائلوں کے اوپر نئے نئے انداز میں اپنی ہی تصویریں بنانا، یعنی کچھ سیکھنا نہیں، کچھ کرنا نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو ان مشکل ماحول پر روتے ہیں، پھر وہ زندگی کے اندر کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے۔ اس نے یتیمی، اتنی غربت، اتنی فقر و فاقہ کی زندگی سے پھر کیا سیکھ کر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرح کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مشکلات، انہی زندگیوں کے آنے والی پریشانیوں کے بارے میں فرمایا، ان مع العسر یسرا۔ یہ ہے سبق کہ تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے، پریشانی کے بعد خوشحالی آتی ہے، اندھیری رات کے بعد صبح کا سویرا آتا ہے، لیکن وہ سویرے کو نہ دیکھ پانا یا اس کا انتظار نہ کرنا اور اندھیری رات کا شکوہ کرتے رہنا، حالات کا شکوہ کرتے رہنا، روتے رہنا اور پریشان رہنا، اور پھر اس سے کچھ حاصل نہ کر پانا، دنیا سے علم نہ حاصل کر پانا، دین نہ سیکھ پانا،
اچھا انسان نہ بن پانا، ماں باپ سے جو بھی کوالٹیز ان کی تھی وہ نہ لینا، اور پھر آوارہ گردی کر کے بعد میں کہنا کہ فلاں تھا ایسا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو بعد میں پھر یسرن آسانی نہیں ملتی، پھر ساری زندگی تنگی ہی تنگی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، اگر آج پریشانی ہے، تنگی ہے، تھوڑی غربت ہے، شوہر غریب ہے، تو اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اللہ رب العزت اس شوہر کو بھی امیر بنا سکتا ہے، نہیں تو اللہ ہمیں اولاد ایسی دے گا جو ہمیں ہمارے زندگی بدل دے گی۔ لیکن شوہر کی غربت میں اس کا ساتھ چھوڑ دینا، ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کی عزت اور ان کا احترام اور ان کی خدمت نہ کرنا، یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ بے وفا لوگ اور بے مروت قسم کے لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر یتیمی آئی اور اگر غربت آئی، فقر و فاقہ آیا، سوکھی روٹی کھاتے تھے اور بکریاں بازار کے کھیتوں میں جا کر، پہاڑوں پر جا کر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے چند روپوں کے بدلے، تو غم نہ کریں، ان مع العسر، اس تنگی کے ساتھ یسرن آسانی آئے گی، فإن مع العسر یسرا، یاد رکھیں کہ اس تنگی کے بعد یقیناً آسانی آئے گی، اور وہ آسانی یہ تھی کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی عزت کو، آپ کی شہرت کو بلند کر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بلند کر دیا، 1500 برس تو بیت گئے اور 1-2 لاکھ 1-2 کروڑ لوگ نہیں، 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں جو روزانہ کبھی نہ کبھی بولتے سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتے ہیں۔ اتنا بڑا بلند ذکر تو کبھی نہیں ملتا نا کسی کو، تو وہ اتنا بڑا بلند ذکر اور اتنی عظمت کہاں سے ملی، شروع میں کیا تھے کہ ان مع العسر یسرا، کہ برداشت کے بعد آسانی آتی ہے، تکلیف کے بعد مشکلات ختم ہوتی ہیں، محرومیوں کے بعد عنایت ملتی ہے، لیکن محرومیوں پر رونے والوں کو پھر اللہ کی نعمتیں اور عنایتیں نہیں ملتی۔ جو لوگ شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ رب العزت ان کو اپنی نعمتیں مزید نہیں دیتا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ اور شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں وہ نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور ان کا بندہ اللہ کے سامنے شکر کرتا ہے، تبھی تو اللہ مزید نعمتیں دیتا ہے۔ اور ناشکری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد چاروں طرف بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ماں باپ کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، گھر تو ہے، تھوڑا بہت کمائی تو ہے، گھر میں آٹا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ نعمتیں بھی نظر نہیں آتی ناشکری کی وجہ سے، اور ناشکری کی وجہ سے پھر گھر توڑ لیا جاتا ہے۔ بہت سارے دانشور اور مفکر حضرات جب کبھی لکھتے ہیں اخبارات کے اندر تو بتا رہے ہیں کہ روزانہ کی تقریباً جو ہے ہزاروں کی تعداد میں عورتیں عدالتوں کا رخ کر رہی ہیں جو خلا کے لیے کیس داخل کرتی ہیں کہ ہمیں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور خود جج حضرات یہ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان میں سے 90% ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے کہ جی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ فلاں کی طرح نہیں کماتا، وہ فلاں ہمارا پڑوسن اس کا شوہر کتنا کماتا ہے، یہ اتنا نہیں کماتا۔ اور پھر ٹی وی کی طرف دیکھ کر کہ ٹی وی میں جب اشتہارات دکھائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے فریج، بہت بڑا ٹی وی، اے سی، اور اے سی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے اے سی آ چکے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو پھر گرمی، سادہ پنکھا ہے، وہ اتنا بڑا اے سی تو نہیں ہے۔ پھر انسان محرومی کا شکار جان بوجھ کے بن جاتا ہے، اور پھر اپنے اوپر ایک محرومی شکار کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو پھر لوگوں کے سامنے کہ میں اتنا غریب، میں اتنا پریشان، میں اتنی پریشان، پھر عورتوں میں دوسری عورت کے سامنے ذکر، پھر اپنے ماں باپ کے سامنے ذکر، پھر ماں باپ بھی اس کی اور غربت کو
ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اچھا اتنی تمہارے کو پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، تو اس طرح مزید پھر گھر ٹوٹتے تباہ حال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اللہ نے یتیم کیا، راضی، اللہ نے غریب رکھا، راضی، اللہ نے کسی کے گھر میں پالا ہے، ٹھیک ہے، راضی، صبر اور شکر۔ پھر اس کے بعد نصیحت کیا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے عنایات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور اتنے پھر انعامات کیے، اتنی عنایات کی جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 سال کی عمر کے بعد سیرت نگار نے 12 سال کا ذکر کیا ہے ڈائریکٹ۔ 12 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا جو ساری سیرت کی کتابوں میں، محدثین حدیثوں کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ روایات کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن علمی امانت یہ ہوتی ہے کہ وہ بتایا جائے۔ بہت ساری روایات ہیں اور بہت مشہور بات ہے، اس لیے بتانا ضروری ہے کہ 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب سفر کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں، تو اس بچے کی جدائی چچا کے لیے بھی مشکل تھی اور بھتیجے کے لیے بھی مشکل تھی۔ دونوں اتنے عرصے کے لیے جدا ہونا برداشت نہیں کر رہے، اس لیے اپنے بھتیجے کو انہوں نے اس سفر کے اندر ساتھ لے لیا۔ یہاں پر ایک سبق رہ گیا وہ ذہن سے کہ ہمارا معاشرہ ایسے حالات کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کیا اس قسم کا طرز عمل موجود ہے؟ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ یتیم ہو جائے، کوئی بچی یتیم ہو جائے، کیا ہم ایسے کفالت کرتے ہیں ان کی کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بیٹے بچے دیے ہیں، 3-4 بچے ہمارے ہیں، کھانا ان کے لیے بنے گا، ایک یتیم کے لیے بھی بن جائے گا، یہ ہمارا اپنا ہی تو ہے، یہ بہن کا، بھائی کا، خاندان کا، غریب ہو جائے، یتیم نہیں ہے تو کم از کم غریب ہو تو ہم اپنے پاس لے لیں، اس کو میں پڑھا دوں گا، اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کو کھانا میں کھلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کفالت کرنے کا جذبہ ہمارے معاشرے سے میں نہیں دیکھ رہا، اور بڑا کم مجھے نظر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آنا وکافل الیتیم ہاکذا وضم اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا اور فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے۔ آپ سوچیں کہ جنت جانے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا کتنا آسان ترین نسخہ آپ نے بتایا، لیکن ہمارے گھر کے اندر کوئی کسی کا، ہمارے بھائی کا بچہ رہے کیسے؟ ہماری بیویاں اجازت نہیں دیں گی، اور وہ اتنی زیادہ دکھ اور پریشانیاں بتائیں گی کہ پہلے ہی ہمارے حالات ایسے ہیں اور تم ایک اور بچہ لے کر آ گئے ہو، اس کو کون پالے گا؟ تو ایسی پھر ناشکری ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت دنیا میں اور آخرت میں اتنی بڑی بڑی اجر عطا نہیں فرماتا۔ بھتیجے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو جب شام کی حدود پر پہنچے تو عیسائی علاقہ تھا۔ شام آج کل چھوٹے سے ملک سیریا کو کہتے ہیں، جس کا دارالحکومت دمشق، اس وقت بھی یہ قدیم علاقہ تھا، دمشق موجود تھا، اسی طرح یہ شہر موجود تھے، یہ پرانے موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے۔ لیکن شام بہت بڑا علاقہ تھا، فلسطین بھی تھا، اسرائیل بھی اسی کے اندر تھا، جارڈن بھی تھا، عراق بھی تھا، یہ سارا شام تھا۔ تو جب شام کی حدود میں سفر کے لیے، تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک پہاڑ بیچ میں آتا تھا، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک عیسائی پادری رہتا تھا جو پہلے کبھی نیچے آ کر آنے جانے والے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن خصوصی طور پر وہ نیچے آیا اور قافلے کے لوگوں سے ملا اور کہنے لگا کہ تم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ رحمت عالم ہوں گے، یہ دنیا کے لیے رحمت کا باعث بنیں گے، ان کی شان بڑی بلند ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟
تو انہوں نے کہا کہ دو وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ درخت کبھی کسی نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جھکتے اور نہ سلام کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے درخت اور پتھر اس بچے کے لیے جھکتے ہیں، اسی لیے میں نیچے آیا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی مہر نبوت بھی ہے. دونوں کندھوں کے درمیان جگہ پر ایک چھوٹے سے سیب کی طرح نشان تھا اور بتایا کہ یہ نبوت کی مہر ہے. ہم اپنی کتابوں میں یہی صفات اور یہ نشانیاں پڑھتے ہیں. پھر اس نے بار بار خصوصی طور پر آپ کے سرپرست ابو طالب کو قسمیں دے کر کہا کہ اس بچے کو آگے شام میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں پر یہودی ان نشانیوں کو اگر دیکھ پائیں گے تو ان کے دشمن بن جائیں. وہ لوگ ایک نبی کی آمد کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں ہوگا انہیں کہ یہ نبی بنی اسرائیل بنو اسحاق میں نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے ہے اور وہ عربی ہے. لہذا اس بچے کو واپس کر دیا جائے. تو ابو طالب نے کسی کے ساتھ بچے کو دوبارہ مکہ بھیج دیا. اس بات کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات اور انجیل میں ہیں اور وہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی صفات کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ امی رسول ہیں اور ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں پائی جاتی ہیں. اس نبی کا کام یہ ہوگا کہ یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیا کرے گا، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکا کرے گا، ویحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ معاشرے کے بنائے ہوئے بوجھ، رسم و رواج کی جکڑ بندیاں ختم کر دے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، لہذا وہ لوگ، یہاں سے ہمارا تذکرہ ہے، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اس نبی کی مدد کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، نصرت کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور ہدایت کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. پتہ چلا کہ آپ کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہوا کرتی تھی. اس کے بعد سیرت نگاروں نے 16 سے لے کر 20 سال کی عمر کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ مکہ کے قریب ایک بازار لگا کرتا تھا جس منڈی اور بازار کا نام اوکاس تھا. اوکاس یہ بڑا مشہور میلہ تھا اور بڑی مشہور منڈی تھی مکہ کے قریب. حج کے ایام میں لگتی تھی، لوگ پورے عرب کے وہاں پر آتے، تجارتی سامان لے کر آتے، بیچتے اور واپس چلا جایا کرتے تھے. جب اتنے لوگ جمع ہوتے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 16 برس کی ہوئی تو ایک جنگ شروع ہو گئی، لڑائی ہو گئی کسی بات پر. قریش اور کنانا قبیلہ ایک طرف تھا اور قیس اعلان قبیلہ دوسری طرف تھا. ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اس لڑائی کے اندر قریش قبیلے کے سردار ابو سفیان تھے. نام اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ نام بعد میں بہت بار بار آئے گا اور بتانا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ قبیلہ جو تھا قریش میں ابو سفیان کا خاندان پہلے بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی سردار ہی رہا ہے اور ہمیشہ جنگوں کے اندر سپہ سالار یہی ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو الگ الگ خوبیاں دیتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں کو سپہ سالار ہی بنایا اور پھر ان سے جہاد کا کام لیا. یہ خوبی اس قبیلے کے اندر پائی جاتی. تو قریش کا سردار اس وقت ابو سفیان تھے. 20 سال کی عمر تک یہ جنگ رہی اور پھر ان لوگوں کے اندر، ان قبائل کے اندر صلح ہو گئی. اور صلح یہ ہوئی کہ جو بھی قبیلہ جس نے کسی دوسرے قبیلے کے جتنے قتل کیے ہیں اس کا خون دینا، خون بہا دے دیں، جس کو دیت کہتے ہیں، دیت ادا کر دی گئی. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس ماحول میں پرورش پا رہی تھی، کس افراد سے آپ ملتے تھے، کون سے لوگ تھے، اور کون سی زندگی کے اثرات آپ کے اوپر ہوئے اور کب آپ کے اوپر کون سے اثرات نہیں ہوئے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں، سیاسی حالات، ماحول، زبانی، لسانی. اس معاشرے کے اندر رہ کر ہم بہت ساری وجوہات کا پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہم بلیم دیتے ہیں کہ ہم اس لیے کام نہیں کر سکے کچھ، ہم اس لیے دین نہیں سیکھ سکے، ہم اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکے، ہم کہ اس وجہ سے. لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یتیمی بھی تھی، غربت بھی تھی، اور پھر جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں جنگ بھی ہو رہی تھی. لیکن آپ نے کبھی بھی بلیم کسی کو نہیں دیا، کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا فلاں وجوہات سے ہم نے یہ نہیں. آپ نے ہر حالات کے اندر زندگی گزاری. اس کے بعد 20 سال کی عمر جب ہوئی تو ایک بڑا واقعہ پیش آیا. وہ یہ واقعہ تھا جو میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جس کو مورخین نے لکھا ہے حلف الفضول کے نام سے. یہ ایک بڑا معاہدہ ہوا مکہ کے اندر چند سرداروں کے اندر، اور اس معاہدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لہذا ہمیں بیان کرنا ضروری پڑے گا. ہوا یوں کہ جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی تو مکہ کے اندر ایک مرتبہ ایک باہر کے کسی قبیلے کا اجنبی آدمی سامان لے کر آیا. بازار کے اندر اس نے سامان بیچا. آس بن وائل نام کا ایک آدمی تھا جو بڑا سٹا ہوا قسم کا بدماش تھا. اس نے سامان خریدا، لیکن یہ سوچ کر کہ اس غریب آدمی کو کوئی یہاں جانتا نہیں، اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا. اب وہ بندہ رونے لگا، غریب تھا، رونے پیٹنے لگا کہ بھائی مجھے پیسے میرے سامان کے دیے جائیں. وہ کہ نہیں دیتا، جو مرضی کر لو. اس غریب آدمی نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر مکہ کے بہت سارے لوگوں کے سامنے ایک جذباتی باتیں کی کہ کون ہے اس کے اندر یہاں غیرت مند لوگ جو میری مدد کریں. یہ سن کر زبیر بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، زبیر نے دوسرے لوگوں کو جمع کیا، مختلف سرداروں کو بلایا اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بیٹھ کے ایک معاہدہ لکھوایا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں. وہ معاہدہ جو بتا رہا ہوں وہ مقصد ہے بتانے کا. غریبوں کی مدد کریں، جو بیچارے کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق لے کر دیں. وہ بندہ مکہ کا ہو، ہمارے قبیلے کا ہو یا ہمارے قبیلے سے باہر کا ہو، لیکن ہمیں مظلوم کی مدد کرنی ضروری. یہ معاہدہ جب طے پایا تو اس معاہدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. سیرت ابن حشام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ معاہدہ جب ہوا تھا ابن جدعان کے گھر میں، وہاں میں موجود تھا، اور آج اسلام کے دور کے اندر بھی اس قسم کا معاہدہ ہوگا تو میں شریک ہوں گا اور اس سے میں انکار نہیں کروں گا کہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور بے کسوں کا ساتھ دینا، یہ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی تھی. پھر انہوں نے آس بن وائل سے پیسے لے کر اس غریب کو دیے، اس کی مدد کی، اس کا حق دلوایا. اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اس سے ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے ہمیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا ساتھ دیتے تھے، غریبوں کا ساتھ دیتے تھے، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے، نہ حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، آس بن وائل قریش، یہ ظالم بھی ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ایسا نہیں کرتے تھے.
آپ مظلوم کا ساتھ دیتے تھے جو آپ کے قبیلے کا نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر رواج یہ ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے قبیلے کا ہو جائے بس، پھر تو ستے ہی خیرا. ہم ووٹ اسی کو دیں گے ہماری زبان بولتا ہے اور ہمارے قبیلے کا بھی، ہمارے فرقے کا بھی، ظالم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہے تو ہمارا نا، اپنا ہے نا، تو اپنے لوگوں کا ساتھ دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دیا جائے، حق والوں کا ساتھ دیا جائے، ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے، مظلوموں کا ساتھ دیا جائے. اور یہ بولنا بڑا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اپنے گھر والے، اپنے والدین، اپنا بھائی بھی غلط کر رہا ہے تو ہم غلط کو غلط کہیں اور اس کا ساتھ نہ دیں. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس کے خلاف بولنے کی، خلاف جانے کی، لیکن ساتھ نہ دیں. بس ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے. آج اگر کوئی معاشرہ، کوئی جماعت، کوئی کمیٹی، کوئی ادارہ ایسا ہو جو سوشل ورک کر رہے، واقعی یتیموں کی خدمت کرے، غریبوں کی خدمت کرے، مریضوں کا علاج کرے، تو پھر ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے. ماحول کے رنگ میں رنگنے کے بجائے اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے. ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو ہم کیسے ظالم کا خلاف کریں، ہم کیسے مظلوموں کا ساتھ دیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم الگ ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی زندگی میں بھی مظلوم کا ساتھ دیا اور اس معاہدے کے اندر شرکت کی. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 25ویں سال بڑے بڑے واقعات، شادی اور آگے ایک طویل اور ہمارے لیے نصیحتوں والی بڑی زندگی موجود ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں سے، ان اسباب سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سیرت کو محض کہانی کے طور پر نہ سمجھیں، بلکہ اس سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر مثبت تبدیلی لائیں اور بہت کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنی زندگیوں کو منور کریں. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.